لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے سے جہاد اقتصادی کے عنوان پر ہماری یہ گفتگو جو شروع ہوئی ہے اس میں سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 65 اور 66 65 اور 66 کی تلاوت کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی. آپ کے سامنے ارشاد ہوتا ہے کہ ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم ان کے گناہوں کو فراموش کر دیتے، ولادخلناہم جنات النعیم اور پھر ان کو اس جنت میں داخل کر دیتے جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل اور اگر وہ تورات اور انجیل پر قائم رہتے، وما انزل الیہم من ربہم اور جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر قائم رہتے یعنی قرآن کریم پر، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم تو وہ اوپر سے بھی رزق حاصل کرتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق حاصل کرتے. منہم امۃ مقتصدہ ان میں سے ایک البتہ ایسا گروہ ہے جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. وکثیر منہم ساء ما یعملون اور اکثر تو وہ کام کرتے ہیں جو برا ہے. اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس نظام پر عمل کریں، اگر ہم ان ہدایات پر عمل کریں جو خداوند عالم کی جانب سے ہم تک پہنچی ہے تو اس کے دو اثرات مرتب ہوں گے. ایک اثر آخرت پہ مرتب ہوگا اور ایک اثر اسی دنیا میں مرتب ہوگا. آخرت میں تو اس کا اثر یہ ہے کہ انسان نجات اور کامیابی حاصل کرے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. اور دنیا میں اس کا اثر، دنیا میں اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ خداوند عالم اس کو ان ذرائع سے رزق فراہم کرے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. آسمان سے بھی رزق حاصل کرے گا، زمین سے بھی رزق حاصل کرے گا. یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب انسان اس نظام کے مطابق زندگی گزارے جو خداوند عالم کی طرف سے نازل کیا ہوا نظام ہے اور امت مختصرہ بن جائے. امت مختصرہ کون ہے؟ جو میانہ روی کرنے والی امت ہے. اور
بیان روی کرنے والی امت کی کچھ صفات و خصوصیات ہوتی ہیں جس پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ جہاد اقتصادی کے عنوان سے ہو رہی ہیں، اور جہاد اقتصادی جہاد کی ایک قسم ہے جس کو آج کل کی زبان میں آپ کہتے ہیں اکنامک وار۔ قدیم زمانے میں ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ کار شاید اس طرح تھا کہ لوگ جنگ کے لیے چندے دیا کرتے تھے اور ان سے چندہ لینے کے بعد جو جنگ کے اخراجات ہیں وہ پورے کیے جاتے تھے۔ آج بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی قوم پر کسی ملک پر جنگ مسلط ہو جائے تو اس کی مالی معاونت کی جائے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے، لیکن آج کل جو جنگ ہے وہ زمانے قدیم کی جنگ سے کافی مختلف ہے۔ ایک تو اب جو جنگ ہے وہ اس قدر تیز ہے کہ اس میں کسی قوم کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر چندے کے ڈبے لے کر جائے لوگوں کے پاس اور پھر اسلحہ جمع کرے۔ اس وقت تک کام تمام ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جو جنگ ہے وہ ایک اکنامک وار ہے، ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کی تیاری پہلے سے قوموں کو کرنی پڑتی ہے۔ عین وقت پر کوئی قوم اس کی تیاری نہیں کر سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ جو آگ لگ جائے تو پھر آپ فائر اسٹیشن تعمیر نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کو پہلے سے تیار کرنا ہوتا ہے تاکہ اگر آگ لگے تو آپ کے پاس فائر اسٹیشن موجود ہو۔ لیکن جب آگ لگ گئی اب ہم سوچتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو یہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جنگیں ہیں آج کل، اس قدر تیز رفتار جنگیں ہیں کہ ان کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت اور قوت کو ان کے مقابلے میں تیار رکھو، آمادہ رکھو، ریڈی رکھو۔ طاقت اور قوت تیار کرنا یا جمع کرنا جو ہے وہ جارحیت نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا ہے کسی قوم پر جا کے ٹوٹ پڑو، کسی پہ حملہ آور ہو گو، کسی پر جارحیت کر دو، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی دفاعی قوت تیار رکھو۔ کیونکہ اس زمانے میں جو قومیں ہیں وہ اپنی دفاع کو مضبوط کرتی ہیں، اس طرح کے دشمن ان سے خوفزدہ رہتے ہیں، دشمن ان کے اوپر حملہ آور ہونے سے ڈرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قوم پر حملہ کیا تو یہ اپنا دفاع بھی کرے گی اور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ کوئی فرد ہو یا قوم، اس کے ساتھ اس طرح ڈیلنگ ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے ہمیں کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ دوستی اور دشمنی کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ آپ کسی کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اسی کے مطابق وہ آپ سے ڈیلنگ کرے گا اور آپ کی جو ایک نیوسینس ویلیو ہے وہ آپ کیش کروا سکتے ہیں۔ تو جو زبان دنیا میں چل رہی ہے، اگر وہ زبان آپ کو آتی ہے تو لوگ آپ کی باتیں سمجھیں گے، لیکن وہ زبان جو نہیں چل رہی ہے اس زبان میں اگر آپ باتیں کریں تو خواہ وہ زبان کتنی اچھی کیوں نہ ہو اس کے سمجھنے والے نہیں ملیں گے۔ یہاں فرض کریں ہمارے معاشرے میں، ہماری مارکیٹ میں اردو زبان چل رہی ہے، آپ جا کے کسی دکاندار سے عربی میں بات کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ اب بے شک عربی بہت اچھی زبان ہے، عربی قرآن کی زبان ہے، عربی حدیث کی زبان ہے، عربی اسلام کی زبان ہے۔ آپ یہ کہیں کہ عربی زبان تو بہت اہم زبان ہے، اللغۃ العربیہ ہی لغۃ الاسلام و لغۃ القرآن و لغۃ اہل الجنہ، لیکن وہ نہیں سمجھے گا اس بات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زبان چل رہی ہے وہ اردو زبان ہے۔ تو وہ زبان جو چل رہی ہے آپ کو وہ آنی چاہیے۔ دنیا کی زبان اس وقت کون سی چل رہی ہے؟ بدقسمتی سے یہ زبان چل رہی ہے طاقت کی زبان۔ طاقت کی زبان میں قومیں سمجھ رہی ہیں، طاقت کی زبان میں قومیں بات کر رہی ہیں۔ اب اس میں ہم امن کی زبان میں جب بات کرتے ہیں، امن بہت اچھی چیز ہے، ہم بھی امن چاہتے ہیں، لیکن ہمیں وہ والی زبان بھی آنی چاہیے جو ہمارا دشمن سمجھتا ہے۔ اگر وہ زبان نہیں آتی ہوگی اور ہم امن کی فاختہ بن کے اور زیتون کی شاخ منہ میں لے کے امن کے گیت گانا شروع کر دیں تو اس سے امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ کسی نے اچھی بات کہی کہ یہ جو امن کی آشا کی کوشش ہو رہی ہے، امن کی آشا کے لیے امن کی بھاشا ضروری ہے۔ بھاشا یعنی لینگویج۔ پہلے یہ دیکھیے کہ آپ لینگویج امن کی استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صرف آپ کی طرف سے امن کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے اور آپ کے مخالف کی طرف سے دھمکی اور دھونس کی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اصول چل رہا ہے دنیا میں، صحیح ہے یہ غلط، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں
منطق کی طاقت. اگر آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں، تو منطقی دلائل سے، لاجیکل آرگومنٹ کے ذریعے اس کو قائل کریں. اس کو ہم کہتے ہیں پاور آف لاجک، منطق کی طاقت. منطق کی طاقت سے کسی کو قائل کرنا. بدقسمتی سے اب یہ ریورس ہو گیا ہے. یہ جو پاور آف لاجک ہے، یہ لاجک آف پاور ہو گیا ہے، یعنی طاقت کی منطق. اب لوگ منطق کی طاقت کو نہیں سمجھتے بلکہ طاقت کی منطق کو سمجھتے ہیں. جب دنیا طاقت کی منطق کو سمجھ رہی ہے تو آپ سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ طاقت اور قوت جمع کریں. ایک مرتبہ پھر میں عرض کروں کہ طاقت اور قوت جمع کرنے کا نام جارحیت نہیں ہے. دنیا کی ساری قومیں طاقت اور قوت جمع کر رہی ہیں. وہ لوگ جو آج کسی اور سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں حاصل کرنا چاہیے، ان